جب لینڈ کر رہا تھا تو اوپر سے میں نے بہت غور سے جائزہ لیا. بے پناہ تباہی ہوئی ہے, اتنی تباہی کہ جس کا الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا, اور ہر طرف پانی پانی تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ ہر طرف دریائے سندھ پھیلا ہوا ہے, اور دیہات اور گاؤں اور فصلیں, ہر چیز پانی میں گری ہوئی ہے. اور تباہی ایسی شاید ہی پہلے کبھی ہوئی ہو, اور ہم سب کو اس کا بے حد افسوس ہے کہ سینکڑوں جانیں اس تباہی کی نظر ہو گئیں, اللہ کو پیاری ہو گئیں. 900 سے زائد لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے, جن میں بچے بھی, خواتین بھی, بزرگ بھی, نوجوان بھی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, ان سب گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے جو مال مویشی جو پانی میں بہہ گئے ہیں, اور گھر تباہ, دیہاتوں کے دیہات پانی کی نظر ہو گئے ہیں. اور اب میں یہاں پر اس جگہ ہم آئے ہیں, اور یہاں پر یقیناً حکومت سندھ کی بہت شاندار کاوش ہے. ہم نے یہاں پر ابھی جو میڈیکل سینٹر بنایا ہے, میں نے وہاں پر ڈاکٹرز, ان سے گفتگو ہوئی, مریض جو وہاں پر موجود ہیں ان سے گفتگو ہوئی. بہت عمدہ ان کا علاج کیا جا رہا ہے, ادویات موجود ہیں اور ڈاکٹرز موجود ہیں, جو سٹاف جو پیرامیڈک وہ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی نظام ہر جگہ چلایا جا رہا ہے سندھ میں, اور اس کے لیے میں داد دیتا ہوں جناب شاہ صاحب کو, چیف منسٹر صاحب کو, بلاول بھٹو صاحب کو, اور تمام جو علاقے کے معززین ہیں, خورشید شاہ صاحب, سمرو صاحب, سب یہاں پر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہت انشاءاللہ جزا عطا فرمائے گا. ابھی ہم ملنے گئے ہیں ان بچوں کو, ماؤں کو, جو کہ یہاں پر اس وقت پناہ گزین ہیں, پتہ نہیں کس کس علاقے سے آئے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ سکر کے قرب و جوار سے بھی اپنا خاندان یہاں پر موجود ہیں, اور ان کو خوراک اور پانی اور اس کا انتظام ان کو کیا جا رہا ہے. میں نے اور بلاول بھٹو صاحب نے ان ماؤں سے اور بچوں سے گفتگو کی ہے, ان کو یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ ان کے تمام جو ان کے جو مطالبات ہیں انشاءاللہ حد المقدور ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی. جس میں ان کے مکانات تباہ ہوئے ہیں ان کا جو معاوضہ ہے, جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کو تو 10-10 لاکھ روپیہ وفاق سے, اور مجھے یقین ہے اپنا سندھ حکومت سے بھی ان کو کمپنسیشن دی جا رہی ہے. لیکن یہ کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. جن کے پیارے بچڑ جائیں وہ تو عمر بھر کے لیے ان کی زندگی اندھیری ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال انہوں نے زندگی بسر کرنی ہے, ان کو یہ ہمارا فرض ہے کہ مل کر ہم ان کی مدد کریں. فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, مکان تباہ ہو گئے ہیں. آج سے سندھ میں جو 25,000 روپیہ ہم نے طے کیا تھا مشاورت کے ساتھ وفاق میں کہ فی گھر, تاکہ فی الفور وہ کوئی اپنی جو ضروری چیزیں جو وہ خرید سکیں, تو 25,000 روپیہ فی گھرانہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے آج سے اس کی ترسیل ہو جائے گی, شروع ہو جائے گی. کیونکہ یہ بہترین نظام ہے جہاں پر مکمل ڈیٹا موجود ہے, تمام انفارمیشن موجود ہے. اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ شفاف نظام اور کوئی ادارے میں نہیں ہے. ہم نے اس لیے یہاں پر یہ 25,000 روپیہ یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اسی بسپ کے ذریعے ہم تقسیم کریں گے. آج سے تقسیم شروع ہو جائے گی. اور میں نے کل رات پابند کیا ہے بسپ کے سیکرٹری کو کہ ایک ہفتے کے اندر جو 28 ارب روپیہ جو ہم بسپ کے حوالے کر چکے ہیں وہ تقسیم ہو جائے. اور اس میں اگر ایک ہفتے سے زیادہ تاخیر ہوئی تو پھر ہمیں افسوس ہوگا. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ایک ہفتے میں یہ کام ہو جائے گا. لیکن یہ معاملہ یہاں پر نہیں رکا. بے پناہ چونکہ بارشیں ہوئیں, بے پناہ تباہی ہوئی, اس میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ معاملہ 28 ارب روپے سے کہیں زیادہ جائے گا, جس کے لیے انشاءاللہ وفاقی حکومت
اس کے لیے تیار ہے، اس کے باوجود کہ معاشی صورتحال وہ پوری قوم کے سامنے ہے کہ پچھلی حکومت نے جو معاشی صورتحال کو برباد کیا وہ آپ کے سامنے ہے. یہاں پر یہ سیاست کا وقت نہیں ہے، یہ خدمت کا وقت ہے. ہمیں خدمت کی بات آج کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم سب مل کر، اور جو اتحادی حکومت ہے جس میں پیپلز پارٹی ہے، PMLN ہے، JUI ہے، MQM ہے، BAP ہے اور BNP ہے اور دوسری دیگر جماعتیں، انشاءاللہ مل کر ہم انشاءاللہ اس چیلنج کا مقابلہ کریں گے. آج ابھی میں نے ایک ہیلی کاپٹر میں جا کے دورہ کرنا ہے، ایک ہمارے جگہ پر باقاعدہ پریزنٹیشن دی جائے گی. وہاں پر میں انشاءاللہ پھر دورے کے بعد آج بلاول بھٹو صاحب کی مشاورت کے ساتھ اور وزیر اعلیٰ صاحب کی مشاورت کے ساتھ میں کچھ اعلانات بھی کروں گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنی طرف سے اور تمام اتحادیوں کی طرف سے کہ انشاءاللہ ہم آپ کو اس مصیبت وقت میں اکیلے نہیں چھوڑیں گے، اور جب تک کہ آخری خاندان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا ہم انشاءاللہ ہم دن رات محنت کریں گے. میں سندھ حکومت کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، شاہ صاحب آپ کو اور جناب چیئرمین آپ کو، خوشی شاہ صاحب آپ کو، JUI کو، تمام ساتھیوں کو. اور میں یہاں پر وزیر اعلیٰ وزیر جو بجلی ہیں پاور خرم دستگیر صاحب کے ساتھ لایا ہوں. یہ یہیں رہیں گے سندھ میں جب تک کہ بجلی گھر چل نہیں جاتے، پانی اتر نہیں جاتا، یہ یہیں رہیں گے. ان کے ساتھ ایک سینئر ایڈیشنل سیکرٹری بھی آئے ہیں تاکہ جہاں جہاں ممکن ہو وہاں پر پانی اترے اور یہ جو ہمارے گرڈ اسٹیشن جو ہیں وہ چل پڑیں. یہ یہیں ہوں گے انشاءاللہ اور دورے کرتے رہیں گے. سندھ حکومت کے ساتھ بھی، میرے ساتھ بھی ان کا رابطہ رہے گا تاکہ پوری معاونت ہو. افواج پاکستان اس میں اپنا بھرپور کردار وہ بھی ادا کر رہی ہیں. NDMA اور PDMA کے ساتھ ساتھ NDMA دن رات کاوشیں کر رہی ہیں، PDMA دن رات کاوشیں کر رہی ہیں. میری کل رات سپہ سالار جنرل باجوہ سے بات ہوئی تھی. میری کل رات جو ہمارے نیول چیف ہیں نیازی صاحب، ان سے میری بات چیت ہوئی تھی ٹیلی فون پر، اور دونوں نے مجھے کہا کہ وہ پوری طرح انہوں نے انسٹرکشن دے دی ہیں اور افواج پاکستان کی یونٹس دن رات جہاں جہاں پانی ہے بوٹ چلا رہے ہیں. ہیلی کاپٹر مجھے نیول چیف نے بھی کہا کہ ہم سندھ حکومت سے ہمارے بڑی کلوز کوآپریشن ہے. انشاءاللہ ہم اس تعاون کو مزید یقینی بنائیں گے انشاءاللہ، اور مل کر ہم اس آفت کا مقابلہ کریں گے. یہ 30 سال میں بلکہ 40 سال میں سندھ میں اس سے بڑی شاید شدید بارشیں، طوفانی بارشیں نہیں ہوئیں. مجھے 2010 کا جو آیا تھا سیلاب جنوبی پنجاب میں، وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. آج جب میں نے اوپر سے فضائی دورہ کیا تو یہ اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس وقت میں، امتحان کے وقت میں ہم پوری طرح جت جائیں اور مل کر سیاست کو ایک طرف کریں. وہ ہوتی رہے گی، مل کر ہم دکھی انسانیت کا ہاتھ تھام لیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بلاول بھٹو صاحب آپ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ ہمارا اس مشکل وقت میں جب پورا صوبہ ہمارا ان مانسون کے بارشوں کی وجہ سے سیلاب سے متاثر ہے، آپ یہاں پہنچے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو نقصان آپ دیکھ رہے ہو، میں نے تو اپنا زندگی بھی اتنا نقصان، اتنا تباہی کبھی نہیں دیکھا ہے. جو ہمارے ریکارڈز کے مطابق جب سے برٹشرز ہمارا ریکارڈز رکھ رہے تھے بارشوں کے، اس سے زیادہ کبھی نقصان نہیں ہوا ہے. نہ صرف فصلوں کو نقصان ہوا ہے، لوگوں کو گھر کو نقصان ہوا ہے، شہروں کو نقصان ہوئے ہیں، تو دیہاتوں کو نقصان ہوا ہے. ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ہم سیلاب کے متاثرین کو، مانسونز کے متاثرین کو امداد پہنچا رہے ہیں. جتنا بھی جلدی یہ سلسلہ شروع ہو جائے انشاءاللہ تعالی اتنا ہی بہتر ہوگا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سندھ میں، جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں اور اب پختونخوا میں بھی یہ سیلاب کا سلسلہ چل رہا ہے. یہ پورا پاکستان کے لیے ایک امتحان ہے. ہم آپ کے اس بات کو بالکل انڈورس کرتے ہیں کہ یہ سیاست کی نہیں، خدمت کا ٹائم آ گیا ہے، اور ہم سب کے لیے ایک امتحان ہے کہ
کہ پاکستان کے سارے سیاسی جماعتیں کو ایک ہو کے اس مشکل کا مقابلہ کرنا پڑے گا، تاکہ ہم شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم میں اپنے عوام کا ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا سوچ سکتے ہیں۔ فوری طور پہ اس وقت ہمیں ریلیف اور ریسکیو پہ لگے ہوئے ہیں۔ آگے جا کے انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف جو ہمارا عوام کا گھروں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، لیکن جو انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ اس وقت ہم میڈیا سے اور اب پورا قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی امداد دیا جا سکتا ہے، جو بھی مدد دیا جا سکتا ہے، وہ ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے جو اس وقت ضروری چیز ہے وہ ٹینٹس ہے۔ صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اپنے طرف سے جتنا کر سکتے کر رہے ہیں۔ جن کے پاس بھی ٹینٹس ہوں گے وہ اگر آپ پہنچا سکتے ہیں، مدد دے سکتے ہیں، تو یہ ہمارا سب سے پہلے ضرورت ہے۔ سیکنڈ ضروریات جو ہمارا ہے وہ ریشنز کا سلسلہ ہے، جو سارے یہاں کے لوگ مل کے مدد کر رہے ہیں، حکومت بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہیں۔ جو بھی اس پہ پچن کر سکتے وہ ہمارا ایفرٹس کا دیٹ ول بی ویری ہیلپ فل۔ آگے جا کے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سکھر براج دکھائیں گے کہ وہاں کا سیلاب کا صورتحال کیا ہے۔ پھر ہم جو ہیلی کاپٹر کے تھرو پورا اس لیفٹ بینک کی طرف جو نقصان ہوا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی دکھائیں گے۔ شاہ صاحب اس کے لیے میرے خیال ایک منٹ بول رہے ہیں۔ جی میں پرائم منسٹر صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب، چیئرمین بلاول صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس مشکل وقت میں وہ سندھ آئے ہیں اور انہوں نے اپنے آنکھوں سے تکلیف دیکھی ہے جو لوگوں کو اس وقت ہو رہی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ وفاق کے ساتھ مل کے ہم اس مشکل وقت میں، اس مشکل گھڑی میں سب کی رہنمائی کے ساتھ، سب پولیٹیکل پارٹیز کی یہ اپیل ہے، اور خاص طور پہ میں نے کل بھی کہا تھا میڈیا سے اپیل ہے کہ آپ بھلے سندھ حکومت کو کرٹیسائز کریں لیکن ادھر آئیں اور لوگوں کی حالت دیکھیں تاکہ ہمیں انٹرنیشنل مدد بھی مل سکے۔ ہمیں اس وقت اکوپمنٹ کی سخت ضرورت ہے، وہ اکوپمنٹ جس میں ٹینٹس، جیسے چیئرمین بلاول صاحب نے کہا، ٹینٹس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ماسکیٹو نیٹس اور راشنز۔ جو بھی مدد کر سکتا ہے، میں مخیر حضرات سے، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، بڑی آرگنائزیشن، سب سے کہوں گا کہ اس وقت خود آئیں اور لوگوں کی مدد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پرائم منسٹر صاحب کو سندھ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یقیناً پرائم منسٹر صاحب کی اس بات سے اور بلاول صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے وہ بلا تفریق خدمت کا ہے، اور اس وقت پورا ملک اس آفت سے ہے۔ پہلے تو ہمیں اجتماعی طور پر اللہ کے حضور پیش ہو کر توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور بلا تفریق یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وفاقی حکومت یا صوبائی حکومتیں اس نقصان کو پورا کر سکتی ہیں۔ تمام پرائیویٹ کمپنیز کو، ذاتی طور پر لوگوں کو بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا، مل کر اس آفت کو جو ہے وہ پیچھے دھکیل کر لوگوں کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام اس عوامی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے انشاءاللہ پی ڈی ایم کے اس حکمران جماعت کے ساتھ مل کر کام کرے گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح پاکستانی عوام نے پہلے ان مشکلات کا سامنا کر کے ان مشکلات کو پیچھے کیا ہے اور آگے بڑھے ہیں، ہم انشاءاللہ اس مشکل سے بھی نکلیں گے اور ملک کو مضبوط ملک بنائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں سندھ حکومت اور وفاقی حکومت مل کر ان کی بہتر خدمت کرے گی۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف